بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، تاریخ کے شروکوں سے آج ہم جس لافانی شہرت اور کرشماتی خوبیوں کی حامل شخصیت کا تذکرہ کریں گے وہ جولیس سیزر ہے۔ تاریخ عالم پر نگاہ دوڑائیں تو یہ مشاہیر سے بھری پڑی ہے۔ انبیاء، حکمران، جرنیل، جنگجو، فلسفی، عالم، ادیب، شاعر، تاجر، سیاستدان، غرض ہر میدان اور ہر شعبے کے مشاہیر لوح تاریخ پر اپنی شخصیت، قابلیت، ہنر اور کارناموں کے باعث امر ہو گئے۔ انہی ناموں میں سے ایک نام جولیس سیزر کا ہے۔ ایک نڈر جرنیل، ایک زیرک سیاستدان، ایک سفاک آمر یا پھر ایک مقبول عوامی رہنما اور اصلاح پسند۔ تاریخ میں جولیس سیزر کا نام ان مختلف حوالوں سے ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا ہے۔ جولیس سیزر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے ٹھیک 100 سال پہلے یعنی 100 قبل مسیح میں روم کے ایک معزز رئیس گھرانے میں پیدا ہوا جو اپنے علم و مرتبت، امارت اور سیاسی اثر و رسوخ کی وجہ سے مشہور تھا۔ ان کا دعویٰ تھا کہ وہ محبت کی دیوی وینس کی اولاد میں سے ہے۔ اس خاندانی تفاخر کے ساتھ ساتھ فہم و فراست اور سیاسی سوجھ بوجھ بھی جولیس کو ورثے میں ملی۔ جولیس سیزر نے اس وقت کے علوم پر دسترس حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اوائل عمری میں ہی جنگی فنون اور جنگی حکمت عملی پر بھی عبور حاصل کر لیا۔ وہ نوجوانی میں ہی سیاست میں داخل ہو گیا۔ سلطنت روم ان دنوں انتشار اور بد انتظامی کا شکار تھی۔ اگرچہ 200 قبل مسیح میں ملنے والی فتوحات کے باعث رومی حکومت کا دائرہ کار بہت پھیل چکا تھا، تاہم مجموعی طور پر جولیس سیزر کے عرصہ حیات کے دوران روم کی حکومت نااہلی، بد انتظامی اور کرپشن جیسے گھمبیر مسائل سے دوچار تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ابتدا سے رومی مجلس قانون ساز دراصل روم شہر کے چند داناؤں کی ایک مجلس تھی، تاہم سلطنت کے پھیلاؤ کے ساتھ یہ لوگ منظم انداز اور مؤثر انداز میں ایک سلطنت کا انتظام سنبھالنے میں ناکام ثابت ہوئے۔ اقتدار اور عہدے کی ہوس نے سیاسی بدعنوانی کو فروغ دیا، یہاں تک کہ خود روم شہر میں انتشار تھا۔ سیاستدان، سپہ سالار اور فتنہ انگیز خطیب اقتدار کی ہوس میں باہم دست و گریباں تھے۔ جولیس سیزر اپنی ذہانت، فہم و فراست، سیاسی سوجھ بوجھ اور شاندار فن خطابت کے باعث جمہوریہ روم کے حکومتی حلقوں میں اپنا نام بناتا گیا۔ اس نے جمہوری نظام کی خرابیوں کو جانا، پرکھا اور اس کے دل میں یہ بات بیٹھ گئی کہ موجودہ نظام سے مثبت نتائج کی توقع رکھنا عبث تھا۔ سیزر نے اشرافیہ کی بدعنوانیوں کے خلاف بات کی، جس کی وجہ سے اشرافیہ کا ایک بڑا طبقہ اس کے خلاف ہو گیا۔ وہ 63 قبل مسیح تک ایک نامور لیکن متنازع سیاستدان کی حیثیت سے شہرت حاصل کر چکا تھا، تاہم یہ اس کی سیاسی بصارت، انتظامی مہارت اور شاندار فن خطابت ہی تھا جس کی باعث 63 قبل مسیح میں اسے اسپین کا گورنر بنا دیا گیا۔ اسپین کی گورنرشپ کے دوران جولیس سیزر نے اپنی جنگی اور انتظامی صلاحیتوں کا لوہا منوایا۔ اس نے صوبے کا نظم و نسق بہتر کیا، فوج کو منظم اور مضبوط کیا اور سرحدی علاقوں کو محفوظ بنایا۔ یوں اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہوا۔ 60 قبل مسیح میں جولیس سیزر روم واپس لوٹا۔ ان دنوں روم کی مجلس قانون ساز کا سب سے بڑا عہدہ کونسل کا ہوتا تھا۔ معینہ مدت کے لیے 2 کونسل منتخب ہوتے تھے جو ملک کے تمام نظم و نسق کے ذمہ دار ہوتے تھے، جبکہ تمام وزراء ان کے ماتحت کام کرتے تھے۔
اپنی سیاسی بصارت، انتظامی قابلیت اور ماضی کے کارناموں کی بنیاد پر جولیس جمہوریہ روم کے اعلیٰ ترین عہدے یعنی کونسل کے لیے منتخب ہوئے۔ اپنی کونسلشپ کے عرصے کے دوران جولیس سیزر روم کی دو طاقتور ترین شخصیات کے قریب آ گئے۔ یہ دو شخصیات پومپی اور کریسس تھیں۔ ایک طرف کریسس تھا تو دوسری طرف پومپی۔ پومپی ہیرو تھا اور اسے عوامی مقبولیت حاصل تھی، جبکہ کریسس اشرافیہ کا نمائندہ تھا۔ جولیس کے ذہن میں یہ ترکیب آئی کہ اگر کسی طرح یہ دونوں ایک ہی ٹیبل پر آ جائیں اور اتفاق کر لیں تو وہ اپنی فلاحی اور اصلاحی ریاست کے منصوبے کو اور خواب کو عملی جامہ پہنا سکتا ہے۔ چنانچہ اس نے کریسس اور پومپی کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا۔ یوں روم کی مجلس قانون ساز کی سب سے طاقتور تکون وجود میں آئی، جسے ٹرائمویرات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 60 سے 58 قبل مسیح تک اس طاقتور ترین حکومت تکون یعنی ٹرائمویرات نے اپنے خوابوں کو عملی جامہ پہنانے کے لیے خوب سیاسی اور انتظامی اکھاڑ پچھاڑ کی اور اپنے منمانے بل پاس کر کے مطلوبہ فیصلے حاصل کرنے لگے۔ 58 قبل مسیح میں جولیس سیزر گال کے علاقوں کا گورنر تھا۔ گال آج کے موجودہ فرانس اور بیلجیم کے علاقوں پر مشتمل علاقہ تھا، جبکہ اس میں جرمنی اور سوئٹزرلینڈ کے بھی کچھ علاقے شامل ہوتے ہیں۔ گال میں ان دنوں انتظامی نظم و نسق کوئی خاص نہ تھا، کوئی حکومتی ریٹ نہیں تھی اور آئے دن افراتفری اور بغاوتوں کا سامنا رہتا تھا۔ تاہم یہ سیزر کی سحر انگیز شخصیت تھی، اس کا ولولہ تھا، اس کا ویژن تھا، اس کی بہادری تھی کہ اس نے اپنی فوجوں کو منظم کیا اور طاقتور جنگی قبائل سے مقابلہ کیا، اور 58 سے 50 قبل مسیح کے عرصے کے دوران پورا کا پورا گال یعنی بیلجیم اور فرانس کا علاقہ جمہوریہ روم کی پولی میں آ گیا۔ گال کی فتح بلا شبہ سیزر کا ایک بہت بڑا کارنامہ تھا۔ گال کی فتح نے سیزر کو، جو پہلے ہی روم کی ایک معروف سیاسی شخصیت تھا، ایک ہیرو بنا دیا، اس کے سیاسی حریفوں سے کہیں زیادہ طاقتور اور مشہور۔ سیزر کی مقبولیت اور شہرت کو اس کے مخالفین کہاں برداشت کر سکتے تھے، چنانچہ انہوں نے مجلس قانون ساز کے ذریعے سیزر کو گاؤل سے واپس بلانے کا مطالبہ کیا۔ مجلس قانون ساز نے اس کو گاؤل کی گورنرشپ سے ہٹایا اور روم واپسی کا مطالبہ کیا۔ سینٹ کی بل کے مطابق جولیس سیزر کو غیر مسلح اور فوج کے بغیر روم واپس آنے کا کہا گیا۔ جولیس، جو ایک ہیرو کی حیثیت سے روم لوٹنا چاہتا تھا، یہ بات برداشت نہ کر سکا۔ اسے یہ بھی خدشہ تھا کہ اگر اس کی فوج صاف نہ ہوئی تو اس کے سیاسی مخالفین اسے سیاسی انتقام کا نشانہ بنائیں گے۔ چنانچہ اس نے اپنے لشکر سمیت روم کی سمت بڑھنا شروع کیا اور دریائے روبی کون عبور کر کے روم کے سامنے آ پہنچا۔ اس کے مخالفین نے بل کی صریح خلاف ورزی پر اسے باغی قرار دے دیا اور جنرل پومپی کی قیادت میں رومی سپاہ نے جولیس کے لشکر کا راستہ روکا۔ یوں ایک طویل سول وار کا آغاز ہوا جو 50 قبل مسیح سے 46 قبل مسیح کے اواخر تک جاری رہی۔ بالآخر پومپی مارا گیا، جولیس سیزر کو فتح نصیب ہوئی اور یوں وہ ایک فاتح کی حیثیت سے روم میں داخل ہوا۔ اقتدار میں آتے ہی جولیس سیزر نے سینٹ کے ذریعے اپنے آپ کو حالات کی بہتری تک یا بعض روایات کے مطابق تاحیات ڈکٹیٹر یعنی آمر منتخب کروا لیا۔ تاہم ایک نرم اور جمہوریت پسند حکمران کا تاثر دینے کے لیے اس نے مخالفین کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہیں بنایا اور نہ ہی وہ روم میں ذاتی محافظ صاحب کرتا۔
جولیس جو اوائل سیاست میں بھی اصلاحات کا قائل رہا تھا، وہ موجودہ جمہوری نظام سے تنگ تھا اور اس میں اصلاحات کا قائل تھا۔ چنانچہ ڈکٹیٹر بنتے ہی اس نے کرپشن کے مسئلے کو روکنے اور مرکزی حکومت کو مضبوط بنانے کے لیے سیاسی اصلاحات کا آغاز کیا۔ اسی طرح اس نے غربا میں زمین تقسیم کی اور انہیں گروہوں کی شکل میں مختلف جگہوں اور آبادیوں پر آباد کیا۔ اس کا ایک اہم کارنامہ جدید کیلنڈر کا بنانا ہے جو موجودہ کیلنڈر کی بنیاد ہے، جسے جولین کیلنڈر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس نے سینٹ کا سائز، اس کا حجم بڑھایا۔ پہلے سینٹ میں 400 اراکین تھے، یہ تعداد جولیس کے دور میں 950 تک ہو گئی۔ اسی طرح اس نے نئے مفتوحہ علاقوں میں سٹیزن شپ آفر کی۔ جولیس کے مخالفین اور روایتی حکمران طبقہ جولیس کی بڑھتی ہوئی طاقت، اثر و رسوخ، عوامی مقبولیت کسی طور برداشت نہ کر سکے۔ چنانچہ 60 کے قریب ہم خیال سینیٹرز نے اسے اقتدار سے ہٹانے یا قتل کرنے کے منصوبے پر غور شروع کر دیا۔ ان سب کا اس بات پر اتفاق تھا کہ رومی جمہوریہ کی عزت و تکریم کی بحالی صرف جولیس کے قتل سے ہی ممکن ہے۔ چنانچہ 15 مارچ 44 قبل مسیح میں سینٹ کے اجلاس میں جینس سینیٹر اپنے لباس میں خنجر چھپا کر گئے اور اجلاس کی کارروائی میں سب نے مل کر سیزر پر حملہ کیا اور یوں روم کے اس عظیم فاتح اور جنگجو کی زندگی کا اختتام کیا۔ اس سازش میں جولیس کا عزیز الشان بروٹوس بھی شامل تھا۔ جولیس نے جان کنی کے وقت جب بروٹوس کو حملہ آوروں میں شامل دیکھا تو اس کی زبان پر ادا ہونے والے آخری الفاظ تھے، "یو ٹو بروٹوس"، یعنی بروٹس تم بھی۔ جولیس سیزر تاریخ کی نہایت سحرانگیز شخصیات میں سے ایک تھا اور متعدد جواہر خداداد کا حامل تھا۔ وہ ایک کامیاب سیاستدان، زیرک سپہ سالار اور ایک شاندار خطیب اور مصنف تھا۔ اس کی کتاب ڈی بیلو گیلیکو کو، جو گاؤل کی جنگ کی تفصیلات پر مبنی ہے، کلاسیکی ادب میں شمار کیا جاتا ہے۔ سیزر کا سب سے اہم کارنامہ اس کی گاؤل کی فتح ہے۔ جو علاقے اس نے فتح کیے قریب 5 صدیوں تک رومی قلعوں میں شامل رہے۔ جولیس کی عظمت و سطوت، مقبولیت و شہرت اور شاہانہ جاہ و جلال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سلطنت روم اور روس کے بادشاہوں کے خطاب یعنی قیصر اور زار اسی کے نام سیزار سے اخذ کیے گئے ہیں۔